حمزہ نے پپو کو ٹوکا، پپو موٹے میں ڈرائیو کر رہا ہوں، گردن چھوڑ اور آرام سے بیٹھ۔ پر وہ پپو ہی کیا جو کسی انسان کی بات مان جائے۔ اب کیس نے حمزہ کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ پپو نے بھی اپنی فرمائش حمزہ کے سماعت میں ڈالی۔ چاچو بوٹ میں بیٹھنا ہے، وہ بہت بڑی والی۔ اچھا میرے باپ، میرے بال چھوڑ، یہ گنجا کرے گا۔ چل بوٹنگ پر چلتے ہیں، تم دونوں بھی کیا یاد کرو گے۔ کافی دیر نے ہنستے ہوئے کہا اور گاڑی راول جھیل کی طرف موڑ لی۔ کافی دیر ویسے خاموشی سے بیٹھے۔ گڈو نے زبان کھولی۔ ویسے چاچو آپ کو پتہ ہے گنجے لڑکوں کی شادی بہت مشکل سے ہوتی ہے۔ پپو نے بیچ میں ٹانگ اڑائی۔ چاچو مجھے شادی کرنی ہے۔ حمزہ نے 4 سالہ پپو کو گھور کر دیکھا جو بڑی بے نیازی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پپو یار اپنی عمر دیکھ، اب میں 3-4 سال کے دلہن کدھر سے ڈھونڈوں۔ ایسا کر 20 سال رک جا، پھر کچھ کرتے ہیں۔ حمزہ نے دھائی دی۔ اسی طرح باتیں کرتے وہ جھیل پہنچ چکے تھے۔ ریسٹورنٹ سے تو بچے بھوکے اٹھ آئے تھے، لہٰذا پہلے انہوں نے اسٹال سے مچھلی خرید کر پیٹ بھر کر کھائی، پھر تینوں الیکسی سے گھاس پر لیٹ گئے۔ دور آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد حمزہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ گڈو پپو اٹھ یار بہت ہو گیا، 11 بج رہے ہیں، اب گھر چلو۔ گڈو روحانسا ہوا۔ چاچو بوٹنگ، حمزہ نے بلانا چاہا۔ بیٹا اتنی رات تو کوئی ہمیں کشتی نہیں دے گا، پھر کیسے آئیں گے؟ آپ پولیس میں ہیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا، چلیں نا چاچو۔ حمزہ ایک گہری سانس بھرتا ملاحوں کی جانب بڑھا جو اپنے اپنے گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ان سے بات کر کے ایک ملاح کو منہ مانگی قیمت پر راضی کر کے بچوں کو لے کر کشتی میں بیٹھا۔ 14ویں کی رات تھی۔ چاند کی روشنی میں جھیل کا چڑھتا پانی اور ہچکولے کھاتی کشتی سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پپو اور گڈو دونوں انجوائے کر رہے تھے۔ 12 بجنے والے تھے جب حمزہ نے ملاح کو کشتی واپس موڑنے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد حمزہ کو پانی میں کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ پانی زور سے اچھلا۔ ملاح نے افسردگی سے کہا صاحب لگتا ہے آج پھر کسی نے خودکشی کی ہے۔ حمزہ نے پانی کے بھنور کی طرف اشارہ کیا۔ یار تم کشتی اس طرف لو۔ گڈو پپو کو شرارت نہیں کرنا میں آتا ہوں، بچوں کو ہدایت دیتا۔ وہ کشتی سے کود گیا، تیزی سے غوطے لگاتا اندر کی طرف گیا۔ اسے پانی کے بہاؤ میں ڈوبتا انسانی وجود نظر آ گیا تھا۔ وہ تیرتا ہوا اس وجود کے پاس پہنچا اور بڑی مشکل سے اسے جکڑ کر پانی کی سطح تک لایا۔ اتنے میں کشتی قریب آ چکی تھی۔ ایک ہاتھ سے کشتی کا کنارہ پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اس وجود کو اٹھا کر کشتی میں ڈالا۔ صاحب یہ پولیس کیس لگ رہا ہے، کشتی والے نے انسانی وجود کے ہاتھ پیر باندھے دیکھ کر کہا، جس پر حمزہ نے اسے اپنا تعارف کرایا۔ کنارے پر پہنچ کر بلب کی روشنی میں جب حمزہ نے اس وجود کو سیدھا کیا تو چونک گیا۔ یہ تو وہی سڑک والی بد اخلاق لڑکی تھی جو اب اس کے سامنے بے ہوش پڑی تھی۔ حمزہ بچوں کے ساتھ اس لڑکی کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ گیس روم کھول کر اسے اپنے بازو میں اٹھا کر اندر لایا اور بیڈ پہ لٹا دیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوست ڈاکٹر وسیم کو فون کر کے فوراً آنے کو کہا۔ وہ دونوں سر ہلاتے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ گڈو پپو کپڑے چینج کرو، برش کرو اور سونے لیٹو۔ مریم گیلے لباس سے پانی سے تر بتر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے لمبے گھنے بال اس کے چہرے اور گردن پر چپکے ہوئے تھے۔ گیلے لباس میں اس کے وجود کی رعنائیاں ابھر کر سامنے آ رہی تھیں۔ حمزہ نے بڑی مشکل سے اپنی نظریں اس ساحر وجود سے ہٹائی۔ بلاشبہ سامنے پڑی لڑکی بہت پرکشش تھی اور اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ حمزہ نے دھیرے سے اس کے چاند سے چہرے سے چپکی سیاہ بالوں کے لٹے ہٹائے، پھر نظریں چراتا اور الماری سے کمبل نکال کر اس کے ہوش ربا وجود کو ڈھک دیا۔ تبھی انٹرکام بجنے لگا تھا۔ چوکیدار نے ڈاکٹر وسیم کے آنے کی اطلاع دی۔ ڈاکٹر وسیم نے آ کر مریم کا چیک اپ کیا۔ حمزہ یہ شوک لگنے سے بے ہوش ہوئی ہے، میں اسے انجیکشن دیتا ہوں، صبح تک ہوش میں آ جائے گی۔ مریضہ سے فارغ ہو کر ڈاکٹر وسیم حمزہ کی طرف مڑا۔ لڑکی تو بہت ینگ ہے اور خوبصورت ہے، قصہ کیا ہے کہ یہ میری ہونے والی بھابھی تو نہیں؟ حمزہ نے وسیم کو زوردار دھموکہ مارا اور پھر سارا قصہ سنا دیا۔ حمزہ میں صبح امی کو لے کر آتا ہوں، لڑکی ذات کا معاملہ ہے، تھانے لے کر مت جانا۔ حمزہ نے جواب دیا، اتنی عقل تو مجھے بھی ہے، اس لیے تو گھر لایا ہوں۔ ڈاکٹر وسیم کو رخصت کر کے حمزہ نے مریم پر ایک بار پھر کمبل درست کیا اور لائٹ بند کرتا باہر نکل گیا۔ سنڈے کا دن تھا۔ حمزہ گھوڑے گدھے سب بیچ کر اپنے کمرے میں سو رہا تھا جب گڈو اور پپو نے اندر جھانکا۔ پھر سودا چھوڑ کر دونوں گیسٹ روم کی طرف روانہ ہوئے۔ مریم کو ایسا لگا جیسے کوئی بڑے پیار سے نرم نرم روئی کے گولے اسے چھو رہا ہو۔ اس نے کراہتے ہوئے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولیں۔ وہ بڑے ہی پیارے گول مٹول سے بچے بیڈ پر بیٹھے اس پر جھکے ہوئے تھے اور چھوٹے والے نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما ہوا تھا۔ پپو خوشی سے جوش سے بولا، گڈو دیکھو پریٹی لڑکی جاگی۔ اپنے لیے پریٹی لڑکی سنتے ہی مریم کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی اور وہ اٹھ بیٹھی۔ اب وہ سامنے سے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اسے یاد آیا کہ تایا نے کیسے اس کے والدین کو مارنے کا اعتراف کیا تھا۔ تبھی گڈو اس کے سامنے آیا۔ میرا نام گڈو ہے اور یہ میرا بھائی پپو اور آپ میرا نام مریم ہے۔ مریم غور سے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ فرنیچر سے لے کر ڈیکوریشن تک ایک ایک چیز بیش قیمتی تھی۔ پردوں سے روشنی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ پھر اس کے دائیں بائیں بیٹھے دور سے بچے وہ اچھی طرح سے جائزہ لیتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی
گڈو نے ٹچ بات کی طرف اشارہ کیا۔ مریم بیبی واش روم ادھر ہے۔ مریم تو اس بچے کے منہ سے بیبی سن کر ہی گوشت کھانے کو تھی۔ اس کا چھوٹا والا بھی اس کے پاس آ کر اس کی شرٹ کے دامن کو پکڑ کر اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے لگا۔ ابو بڑی سنجیدگی سے، مریم جاؤ، اچھے بچوں کی طرح منہ دھو کر آؤ، تھوڑی دیر میں ڈورا آنے والی ہے۔ عجیب بچے ایک اجنبی سے اتنا فری ہو رہے لیکن ہیں بڑے پیارے، وہ سوچتی ہوئی واش روم کی طرف بڑھی۔ جدید طرز پر بنے اس واش روم میں ایک بڑا قد آور آئینہ لگا ہوا تھا۔ مریم کی نگاہ جیسے ہی اپنے عکس پر پڑی، اس کے منہ سے چیخیں نکلتے رہ گئی۔ پانی کی نمی سے الجھے گچھے ہوئے بال، ماتھے پہ ایک بڑا نیلا گھومڑ اور ملکجا لباس، اور گاڈ یہ میں ہوں اس نازک مزاج کو اپنے آپ سے کنا رہی تھی۔ رگڑ کر منہ ہاتھ دھویا، برش سے بال سلجھائے، دل تو چاہ رہا تھا کہ شاور لے کر کپڑے۔ وہ کبھی بھی ان گندے کپڑوں کو دوبارہ نہیں پہن سکتی تھی۔ تھوڑا بہت حلیہ قابل قبول بنا کر باہر نکلی تو وہ دونوں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ گڈو اس کا ہاتھ تھام کر بولا، آؤ ہم باہر چلتے ہیں، آپ کو بریک فاسٹ کرائیں۔ مریم نے کنفرم کیا، گڈو یہی نام بتایا تھا نا؟ جی میں گڈو اور یہ موٹا پپو۔ مریم نے کہا، گڈو تمہاری ممی ڈیڈی کدھر ہیں؟ انہیں بلاؤ پلیز۔ ممی ڈیڈی تو اللہ میاں کے پاس ہیں، وہ تو ابھی نہیں آ سکتے، جب رات ہوتی ہے نا اور ہم، گڈو نے اسے تفصیل سے سمجھایا، سو جاتے ہیں نا تب وہ ہمیں چیک کرنے آتے ہیں، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر لاؤنج میں لے آیا۔ مریم کا دل گڈو کی سادگی سے اپنی اتنی بڑی محرومی کا ذکر کرنے پر ڈوب سا گیا تھا کہ اچانک ہی چھوٹے گڈے سے بچے نے آواز نکالی۔ پپو نے ریموٹ سے ٹی وی آن کر کے صوفے پر جمپ لگا کر بیٹھتے ہوئے کہا، مریم آؤ بیبی میرے پاس بیٹھ جاؤ، ڈورا آ رہی ہے۔ ٹی وی پر ڈورا کارٹون کا سانگ چل رہا تھا۔ وہ آہستگی سے چلتے ہوئے پپو کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ پپو پوری طرح کارٹون میں مگن تھا، ڈورا کی حرکتوں پر کلکاریاں مار رہا تھا۔ ابھی وہ اس حرکت ادا کو سمجھنے کی کوشش کرتی کہ گڈو ٹرے اٹھائے اندر آیا۔ اس نے میز پر ٹرے رکھی۔ مریم بریک فاسٹ۔ مریم نے ٹرے کا جائزہ لیا۔ 3 ایپل، جوس کے باکس اور چاکلیٹ ویفرز ساتھ تھے۔ مریم نے ذہن میں مچلتا سوال کیا، گڈو کیا اتنے بڑے گھر میں دونوں اکیلے رہتے ہو؟ گڈو جوس اس کی جانب بڑھاتا ہوا بولا، نہیں چاچو بھی ہیں، آج سنڈے ہے نا تو وہ دیر سے اٹھے گی۔ مریم نے پوچھا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ میں یہاں تمہارے گھر کیسے آئی؟ گڈو نے ٹی وی دیکھتے ہوئے جواب دیا، ہاں نا چاچو نے پانی میں ایک ڈائیو لگائی اور پھر ہم سب گھر آ گئے۔ دونوں بچوں کا انہماک ٹی وی میں تھا۔ مریم آہستگی سے اٹھی، اس کا ارادہ اس حالت گندہ میں فون ڈھونڈنے کا تھا۔ وہ آہستگی سے لاؤنج سے باہر نکلی اور سامنے سے آتے حمزہ سے بری طرح ٹکرا گئی۔ حمزہ نیند میں گم تھا جب اس کا سیل بجنا شروع ہوا اور وقفے سے بجتا چلا گیا۔ تنگ آ کر اس نے لحاف منہ سے ہٹا کر فون اٹھایا۔ وہ کان پھاڑ دینے والے انداز میں چلایا، ہیلو کیا مسئلہ ہے، کیوں فون کیے جا رہے ہو؟ بھائی میرے صبح ہو گئی اور تیرے گھر میں ایک اجنبی لڑکی موجود ہے جو اب تک ہوش میں آ چکی ہوگی۔ دوسری جانب سے ڈاکٹر وسیم نے اس کی یادداشت تازہ کی۔ حمزہ تیزی سے بستر ٹھیک سے چھوڑتا ہوا بولا، ٹھیک میں دیکھتا ہوں، تو آنٹی کو کب تک لا رہا ہے؟ ڈاکٹر وسیم جواب دیا، میں امی کو لے کر نکل چکا ہوں، بس 15-20 منٹ میں پہنچتا ہوں۔ حمزہ نے جلدی سے الماری سے کپڑے گھسیٹے اور فریش ہونا چلا کر تیار ہو کر تیزی سے قدم اٹھاتا گیس روم کی جانب بڑھ رہا تھا جب لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر آتی مریم سے ٹکرا گیا۔ اسے تو کچھ نہیں ہوا، پر مریم کرا کر اپنا سر پکڑ کر رہ گئی۔ وہ چلائی، بدتمیز اندر دیکھ کر نہیں چل سکتے۔ حمزہ بھی ٹیمپر لوز کرتا ہوا بولا، تمیز سے بات کرو ورنہ ابھی اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ اس کی مانوسی آواز پر مریم نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھ کر چونک گئی۔ بے سختہ اس کے منہ سے نکلا، تم تو وہی روڈ والے بدماش ہو۔ حمزہ تو اپنے لیے بدماش لفظ سن کر بڑبڑا اٹھا، تیزی سے مریم کا بازو پکڑ کر اسے گیسٹ روم کی طرف گھسیٹتا ہوا لے گیا اور اندر آ کر اسے صوفے پر پٹخا ہی تھا کہ انٹرکام بجنے لگا۔ چوکیدار نے ڈاکٹر وسیم کے آنے کی اطلاع دی، وسیم آنٹی کو لے کر گیسٹ روم میں آ جاؤ۔ حمزہ نے وسیم کو انٹرکام پر ہدایت دی۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر وسیم ایک باوقار سی خاتون کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا۔ خاموشی سے سب کو تکتی مریم کی جانب اشارہ کیا، آنٹی محترمہ کل رات 12 بجے ہاتھ پیر کے ساتھ جھیل میں ڈوب رہی تھی۔ بندے ہاتھ پیر کے ساتھ جھیل میں ڈوب رہی تھی۔ اب حمزہ نے بات شروع کی، آپ ہی ان سے بات کریں۔ مریم اپنے سینے پر انگلی رکھتی حیرت سے بولی، میں جھیل میں ڈوب رہی تھی، میں؟ آنٹی نے بڑے پیار سے مریم کے پاس بیٹھ کر پوچھا، بیٹی پہلے تم اپنا نام بتاؤ، پھر یاد کر کے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ مریم آہستہ آہستہ انہیں اپنے بارے میں بتانے لگی، اس کا مطلب آپ کی ہاتھ پیر باندھ کر آپ کے تائی نے آپ کو جھیل میں پھینکا تاکہ؟ حمزہ نے سنجیدگی سے کہا، آپ کا پتہ بھی صاف ہو جائے اور وہ آپ کی جائیداد پر قبضہ کر سکے۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیا آپ مجھے پولیس اسٹیشن لے جا سکتے ہیں تاکہ میں
کے خلاف رپورٹ درج کروا سکوں۔ مریم نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حمزہ نے کہا آپ مجھے اپنے طے کا ایڈریس اور نمبر دیجیے۔ مریم نے کہا بتایا ایڈریس نوٹ کر کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اندر واپس آیا۔ اس کے چہرے پر گمبھیر سنجیدگی تھی۔ مس مریم آپ کا طے کیا کہنا ہے؟ ان کی بھتیجی مریم تو 10 سال پہلے ہی روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گئی تھی، وہ آپ کے فراڈ قرار دے رہے ہیں۔ آپ اگر قانون کی مدد لیتی ہیں تو آپ کے پاس کوئی آئیڈینٹی، پاسورڈ، برتھ سرٹیفکیٹ کچھ ہے، ورنہ آپ کچھ نہیں کر سکتی۔ مریم کو ایک لمحہ میں اپنا وجود عرش سے فرش پر آتا محسوس ہوا۔ وہ ہمت کر کے کپکپاتے ہوئے لہجے میں حمزہ سے مخاطب ہوئی۔ میرے سارے ڈاکیومنٹس سیاح کے گھر پر ہیں، انہوں نے جب میں آ رہی تھی اوریجنل منگوائے تھے، میرا سیل اور پاسپورٹ بھی ادھر ہی ہے۔ ایک خالہ لندن میں ہیں پر وہ معذور ہیں، وہ بولتی ہوئی رواں سا ہوگی۔ میں پہلے کافی دیر تک یہ معاملہ ڈسکس ہوتا رہا۔ حمزہ بیٹا یہ بچی ابھی اکیلی ہے، اگر ان لوگوں نے اس کی زندہ ہونے کی بھنک بھی پڑ گئی تو اسے مار ڈالیں گے۔ میں آج رات کی فلائٹ سے اپنی بیٹی کے پاس جا رہی ہوں، اب تو یہی ہو سکتا ہے کہ تم دونوں کا نکاح کروا دیا جائے تاکہ شرعی طور پر اس مجبور کو نکاح نہ مل جائے اور کوئی اس پر انگلی بھی نہ اٹھا سکے۔ آنٹی نے بڑی سمجھداری سے بات کی۔ مریم پلیز آنٹی، میں بہت جلدی اپنا بندوبست کر لوں گی، آپ لوگ پلیز ایسا مت کریں۔ مریم نے سختی سے نفی کی۔ حمزہ کے وجہ چہرے پر بھی الجھن رقم تھی اور آنٹی مریم کو زمانے کی اونچ نیچ سمجھ آ رہی تھی۔ جب حمزہ ایک فیصلہ کرتا آگے بڑھا، مس مریم میری زندگی میں کسی عورت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، خاص کر تم جیسی۔ وہ اس کی جینس بدلحاظ اور بدتمیز لڑکی کی جسے پہننے اوڑھنے تک کی بھی تمیز نہیں، وہ اس کی جینس اور شرٹ دیکھتے ہوئے بولا۔ مریم تلملا کر جواب دینا ہی چاہتی تھی کہ اس نے انگلی کے اشارے سے چپ رہنے کا اشارہ کر اپنی بات جاری کی۔ میں صرف اپنی نیک نامی بچانے اور خدا ترسی میں تم پر خود رحم کھاتے ہوئے آج تم سے نکاح کروں گا تاکہ اس کیس کے حل ہوتے تک تم یہاں رہ سکو، اور جیسے ہی تمہارے ڈاکیومنٹس آتے ہیں تم کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ لیتی ہو تو یہ رشتہ ختم، اور میرے بچوں کو اس کے بارے میں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی مجھ سے کوئی امید رکھنا اور الجھانے کی کوشش تو ہرگز نہ کرنا ورنہ منہ کی کھاؤ گی۔ حمزہ نے سرد لہجے میں بات ختم کی۔ مریم کی برداشت ختم ہونے کو تھی، آگے کنواں اور پیچھے کھائی والا معاملہ تھا۔ زندگی کے اس رخ نے اسے منہ بل گرایا تھا، اس سے پہلے وہ انکار کرتی آنٹی نے اس کا ہاتھ دبا کر کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا۔ حمزہ تم جا کر بچوں کو دیکھو اور وسیم تم قاضی کا اور گواہوں کا انتظام کرو۔